اپنے تو ہونٹ سیے ہیں تم نے، اپنے تو ہونٹ سیے ہیں تم نے، زبان میری کو مت روکو۔ تم کو اگر توفیق نہیں تو مجھے ہی تم سچ کہنے دو۔ افیون کی چند پڑیاں ہم آشفتہ سرو کی نت کیجئے معزز سامعین۔ نہ جانے ہمارے دماغوں میں کون سا خناس بھرا ہوا ہے کہ ہم کھوکھلے ناروں اور طفل تسلیوں سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ شاید ہم قرائے عرض کے وہ بدبخت ترین لوگ ہیں جو بے حسی کی گہری نیند سو چکے ہیں۔ ہم خوش بھی ہیں مطمئن بھی کہ یہ لاشیں ہماری لاشیں تو نہیں ہیں، یہ لاشیں تو فلسطینیوں کی ہیں، یہ لاشیں تو کشمیریوں کی ہیں، یہ لاشیں تو ایرانیوں کی ہیں۔ پھر ہم کیوں کسی کے قتل و خون کا شوق کریں؟ ہمارا کہنا ہے کہ ابھی ہمارا خاندان سلامت، ابھی ہمارے لوگ سلامت، ابھی ہمارا کنبہ سلامت۔ پھر ہم کیوں کسی یافیہ، کسی رضوانہ، کسی زینب کی بے بسی پر غمی کا اظہار کریں؟ فلسطین پر بارود برسے، ایران کا سہاگ اجڑے، کشمیر کی ماؤں بہنوں اور بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں اور ہم کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟ ہم جو امریکیوں کے چیلے بنے پھرتے ہیں، کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ان مسلمانوں کا پانی سے بھی سستا لہو، ان کی یاس بھری آنکھوں میں درد گلا؟ ہم کرے بات دلائل سے تو رد ہوتی ہے، ہم کرے بات دلائل سے تو رد ہوتی ہے، ان ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ وہ گزر جاتا ہے میرے سر سے پانی کی طرح، وہ جانتا ہے کہ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ کیوں کسی آبنائے ہرمس کے پیچھے کوئی آیت اللہ آمنائی اور کوئی خدیجہ خاتون مارے جائیں؟ معزز سامعین، جب ظلم و ستم کی آہو پکا بحری اور مکفل کانوں سے ٹکرا کر ظلم کی کمین گاہوں میں دفن ہو جائے تو اہل فلسطین اور ایران سے معذرت کر لی جائے کہ ہم تو اہل کوفہ ہیں جو ایک حسین کی شہادت کے بعد پھر کسی حسین کے منتظر رہتے ہیں۔ اے خریداران دست مفلسی آگار ہو، اے اشراف میں معزز کے نمائندوں سنو، علم اٹھا نہیں سکتے کہ مر گئے ہو تم، علم اٹھا نہیں سکتے کہ مر گئے ہو تم، کفن پہن لو کہ کفن ہی تمہارے ناپ کے ہیں۔ کوفیوں کی روایت ہے بعد قتل حسین، حسینیوں سے یہ کہنا کہ ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے ہیں۔ جب چاروں طرف منافقت اور بے حسی کے اندھیرے چھانے لگے، جب مصلحت کا طاغوت عدل انصاف کو نکلنے لگے، جب حق کی پاسبانی گناہ ٹھہرے ایوانوں میں کذب و ریا کی بازگشت سنائی دینے لگے تو سچ کی حرمت کی پاسبانی کا علم اٹھائیں اور صدائے حسین بلند کریں۔ جس کے پلو سے چمکتے ہو شہنشاہ کے بوٹ، جس کے پلو سے چمکتے ہو شہنشاہ کے بوٹ، ایسے دربار سے بخشوئی دستار پہ تو جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، ایسی تلوار ماں صاحب تلوار پہ تو شہر آشیاب زدہ پھر اس پہ قصیدہ گوئی گنبد سحر کے اس فالتو فنکار پہ تو زور پہ کمزور، کمزور پہ زور، اے عادل شہر تیرے عدل کے اس معیار پہ تو، اے عادل شہر تیرے عدل کے اس معیار پہ تو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔